اخلاقی طور پہ تمہیں مضبوط کر کے جاؤں، ہمارے ایتھکس ویلیوز وہ اس اعلیٰ درجے کے ہوں کہ دنیا ہم سے روشنی لے، نہ کہ ہم ان سے سیکھیں۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے ساتھ سب سے بڑھ کر جنہوں نے تعاون کیا اور جنہوں نے اپنی عملی زندگی پیش کی وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ چونکہ محرم الحرام ہے تو اہل بیت اطہار ان کے اخلاق حسنہ اور عصر حاضر میں ان کی خوبصورت زندگیوں سے پیام امن کیسے ٹپکتا ہے، اس حوالے سے مختصر انداز میں چند اہم گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ اتری تو یہ آیت اخلاقیات کے حوالے سے بڑی جامع ہے، بلکہ ہمارے بعد ائمہ نے لکھا کہ اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی سب سے جامع آیت کون سی ہے اخلاقیات کے حوالے سے تو وہ یہ آیت ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خذ العفو، معاف کر دیجئے، لوگوں کو معاف کر دیجئے، عفو درگزر کو پکڑ لیجئے، وأمر بالعرف، اور جب بھی لوگوں سے بات کریں اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں، نفع کی بات کریں، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے اپنا چہرہ پھیر لیں۔ جاہلین عربی میں جب جاہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لا علم کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل حلم کے مقابلے میں ہے۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے نرم اور جہر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی متشدد۔ تو وہ لوگ جو ذاتی معاملات میں انتہائی سخت گیر رویہ اختیار کرتے ہیں تو جب آپ کا ان سے سامنا ہو تو اعرض عن الجاہلین، آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں اور کیا کہیں، قالوا سلاما۔ تو دوسرے مقام پہ ہے کہ جس وقت ایسے لوگ جو بلا وجہ رفڑ ڈالنا چاہتے ہیں، بلا وجہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے انہیں دور سے سلام کریں اور اپنا رستہ بدل لیں۔ یہ خوبصورت ترین آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اہل بیت اطہار کی تو ساری زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود اور خیر کے لیے گزری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے عرض کیا، امی جان آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کی ہے، میں ہمیشہ سنتا ہوں آپ کی دعا بوقت تہجد ہو یا دن کا وقت ہو، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی، کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو ایک جملہ تربیت کے لیے آپ نے فرمایا، بیٹا اول الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے کا حق ہے پھر گھر کا حق ہے۔ تو پہلے حضور کی امت کے لیے خیر مانگیے، اور یہ کروڑ نسخوں کا ایک نسخہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دن میں 3 مرتبہ حضور کی امت کی خیر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اس کے سارے مسئلے حل کر دے۔ روزانہ 3 مرتبہ اگر کوئی یہ دعا کر لے، یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی خیر کر دے، تو اللہ کریم تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے حبیب کی امت کی خیر مانگتا ہے، اس لیے خیر کے سر چشمے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اصحاب، آپ دیکھیے ان کا رویہ اور ان کی سیرت، اہل بیت اطہار، ان کا انداز کرم، ماشاءاللہ ہمارے محترم مکرم حضرت قبلہ خواجہ غلام فخر الدین فخر دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے، جو ہمارے ضلع بہاول نگر کے امیر ہیں جماعت اہل سنت کے، اللہ کریم ان کی سیادت و قیادت میں اس قافلہ عشق و قافلہ خیر کو اسی طرح رواں دواں رکھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک جنازہ ہے مدینہ طیبہ میں، حضور تشریف لائے، صحابہ کرام جمع ہیں،
بہت بڑا جنازہ ہو گیا۔ تو سرکار جب قریب آئے میت کے تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا حضور اس کے اوپر تو بہت بڑا قرض ہے، بہت زیادہ مقروض ہے یہ بندہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا پھر اس کے وارث ابھی یہیں پہ اس کے قرض دینے کا اعلان کریں کہ اس کا قرض ہم اتاریں گے۔ تو لواحقین نے مل کر عرض کیا حضور ہم تو اس کا قرض نہیں اتار سکتے، اس نے تو قرض لیا ہی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ نے رخ پھیر لیا اور اپنے گھر کی طرف جب چلنے لگے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ آگے بڑھے اور حضور کا دست کرم تھام لیا اور تھام کے عرض کرنے لگے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس کا جنازہ چھوڑ دیا تو کون پڑے گا؟ اور اس کی میت پہ کھڑا یہ چھوٹا سا بچہ جو رو رہا ہے، مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ علیہ دینہ یا رسول اللہ، حضور اس کا سارا قرض میں ادا کروں گا، آپ مہربانی فرما کے اس کا جنازہ نہ چھوڑ کے جائیں۔ تو حضور واپس پلٹے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ اخلاقیات کے حوالے سے کس قدر نفیس ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج ہم نے جن شخصیات سے لڑائی سیکھی، ہم نے ان عظیم شخصیات سے جنہوں نے لوگوں کو کائنات کو بدل دیا اور ہدایت آشنا کیا، ہم نے صرف ان سے لڑائی سیکھی آپس میں۔ ایک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم پکڑ لیا، ایک نے حضرت مولا علی شیر خدا کا نام لے لیا اور امت کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو ان ہستیوں کے اخلاق کو اپناؤ، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کے اخلاق حسنہ کو اڈاپٹ کریں۔ ان ہستیوں نے ان کے باہمی آپس میں رویے کیسے ہیں، ان کا باہمی تعلق کیسا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ المدخل میں یہ بات موجود ہے، امام ابن الحاج آپ نے اس کو رقم کیا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بڑا پریشان ہوں، آج مجھے بڑی پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا پریشانی ہے؟ عرض کی حضور پریشانی یہ ہے میری جب بھی مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہوئی تو مولا علی شیر خدا نے سلام کرنے میں پہل کی ہے، یہ اخلاق ہیں ان کے، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے سلام کرنے میں سبقت لے گئے، مگر آج جب میں آ رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے دیکھا تو انہوں نے سلام میں پہل نہیں کی، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ میں تھوڑا سا قریب ہوا کہ شاید دیکھا نہ ہو، تو پھر بھی انہوں نے سلام نہیں کی، تو پھر میں نے سوچا چلو میں خود کر لیتا ہوں، تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا تو جواب انہوں نے خوش ہو کر دیا، لیکن میرے دل میں پریشانی ہے کہ کہیں مولا علی پاک ناراض نہ ہوں مجھ سے، یعنی صدیق اکبر کو تو یہ فکر ہے کہ مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی ناراض نہ ہوں۔ تو عرض کی حضور کوئی ان سے بات کریں، پوچھیں اندر بات کیا ہے۔ تو سرکار نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا علی آج تم نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ تو عرض کیا حضور میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، یہ نہیں کہ کوئی اتفاقیہ ہوگا، نہیں میں نے جان بوجھ کر آج پہل نہیں کی۔ تو پوچھا کیا راز تھا اس میں؟ عرض کی حضور راز یہ ہے کہ میں آرام کر رہا تھا آج اور خواب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا اور جنت میں مجھے بڑے حسین و جمیل محلات نظر آئے، میں ان کی قطار دیکھتا دیکھتا محلات آگے، تو ایک فرشتے نے مجھے پکڑ کر کہا مولا علی پاک سے حضور آپ ایک طرف ہی دیکھتے جا رہے ہیں تو ذرا اس دوسری طرف تو دیکھیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنا چہرہ موڑ کر جب دوسری طرف اپنا رخ کیا تو وہاں پہ بڑا ہی خوبصورت موتیوں سے تراشا ہوا ایک خوبصورت محل جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور وہ محل مجھے سب سے حسین و جمیل لگا، سب سے خوبصورت، تو موتی کا بنا ہوا وہ محل اس نے مجھے کھینچا اور میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، تو جیسے جیسے قریب پہنچا اس کا حسن اور بڑھ گیا۔ تو وہاں جو دربان کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ جو سب سے حسین و جمیل محل مجھے نظر آیا ہے یہ رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا حضور
یہ جو آپ کو سب سے خوبصورت محل لگا ہے نا، نظر آیا ہے، یہ اللہ کریم نے اس شخص کے لیے بنایا ہے جو دوسرے کو سلام میں پہل کرتا ہے، جو دوسرے شخص سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو دراصل اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور اس عاجزی کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو عاجزی و انکساری سے جھکا دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کریم اسے بلندی اور عروج عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمائے اس لیے حضور یہ اس شخص کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو بازو سے پکڑ لیا اور فرمایا علی پھر تو تمہیں چاہیے تھا تم سلام میں پہل کرتے، پہلے تو تم سلام میں پہل کرتے ہو بھائی، ابھی تو تم نے خواب دیکھا ہے کہ جو سلام میں پہل کرے یہ محل اس کے لیے، تو پھر پہل کیوں نہیں کی؟ تو عرض کی حضور اسی لیے تو میں نے پہل نہیں کی، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ حسین و جمیل محل میرے دوست ابو بکر صدیق کو ملے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انہیں ملنا چاہیے۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ مولا علی شیر خدا کا سینہ کتنا بڑا ہے، ان کا ظرف کتنا بڑا ہے، اور ان کے باہمی تعلقات کتنے عمدہ اور خوبصورت ہیں۔ اور یہ بات اگر آج ہم سمجھ لیں تو یقین مانیے کتنے ہی فتنے آج کے ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آپس میں ایک ہیں، اور اس پہ سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ اس طرح کی جھوٹی تاریخی روایتوں کو اٹھا کر ہم ان ہستیوں میں نقص اور عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہے، آپس میں رحیم و کریم ہے، تو قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہے؟ تو ہم ان کی یہ باہمی رحمت و محبت کو چھوڑ کر ہم کہیں منافرت میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے جو محبتیں ڈھونڈتا ہے رب اس کی زندگی میں محبتیں بڑھا دیتا ہے، اور جو نفرتوں کی تلاش میں رہتا ہے اس کی اس دنیا میں بھی کائنات اس سے نفرت کرتی ہے، اور قبر و حشر میں بھی اس کا علاج صرف نفرت ہے۔ ایک اور بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے دوستو، یہ سارے کا سارا حسن اخلاق کی جنگ ہے۔ یہ تلوار کی جنگ بعد میں ہے، یہ اخلاقیات کی جنگ پہلے ہے۔ یہاں تربیت ہے، کس نے کیسی تربیت کی، اور اہل بیت اطہار کی تربیت کس قدر اعلیٰ ہے، یقین مانیے آپ کو لطف آ جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز یہ رکھی، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، امام حسن پاک ہیں، انہیں بٹھایا ہوا ہے، اپنے دائیں پہلو پہ بٹھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کیا فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے سبب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ ہم نے اس حدیث کو بھی کسی اور مقصد کے لیے سمجھا، ورنہ اس کا سیدھا جو مضمون ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام حسن پاک یعنی نبی پاک کی اولاد یعنی سادات کا پہلا مشن جو نبی پاک نے عطا کیا وہ پتہ کیا ہے؟ جو ان کے منصب کا پہلا تقاضا ہے سادات کا، ان یصلح بین المسلمین، ان کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں کہیں کوئی رنجش ہو بھی جائے تو ان کی جس کرسی پہ سادات کی کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ امت میں صلح کرائیں، مفادات کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اتنا بڑا آپ دیکھیں کون چھوڑتا ہے 45 لاکھ مربع میل سے زیادہ، سب کچھ حضور کی امت میں صلح کرانے کے لیے قربان کر دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کے اخلاق حسنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ان کے اخلاق حسنہ اور پیام امن ان کی طرف سے دیکھیے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس ہستی کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل آپ کے کزن ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی تربیت کی چیز ہے کہ یہ جو کزن ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر محبت کرنی چاہیے۔
یہ کوئی امام مسلم بن عقیل کی سیرت پڑھے تو اسے سمجھ آئے۔ خیر امام مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں۔ ہانی بن عروہ اتنی عظیم ہستی ہیں اور درجہ صحابیت بھی فائز ہیں، 90 سال ان کی عمر ہے، اہل بیت اطہار کے سچے محب ہیں۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے عرض کی، حضور عبید اللہ بن زیاد یہاں کا گورنر بن چکا ہے اور وہ بندہ انتہائی بد فطرت ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور اس کا میرے پاس آنا جانا بھی ہے، اور ابھی میں بیمار ہوا ہوں تو اس نے میرا پتہ لینے بھی آنا ہے، تو حضور ایک ہی حل ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو شیطان صفت انسان ہے عبید اللہ بن زیاد، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ رستے سے ہٹ گیا تو سارا کوفہ ہمارا ہے، اور کوفہ ہمارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھی تیرے پاس اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، حضور اس نے میرا پتہ لینے تو آنا ہی ہے، کیونکہ میں یہاں کا آپ بہت بڑے آدمی تھے وہاں کے، تو جب وہ میرا پتہ لینے آئے تو میں اس طرح بیٹھوں گا کہ اس طرف میں بیٹھ جاؤں گا، آگے اس طرف کرسی اس کی ہوگی، اس کا چہرہ میری طرف ہوگا، میرا چہرہ اس کی طرف ہوگا، پیچھے ایک چادر ہوگی اور اس چادر کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، تو ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے۔ تو جیسے ہی بات چیت کے دوران میں اپنی پگڑی دستار اتار کے رکھوں ٹیبل پر، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ موقع اچھا ہے، آپ تلوار سے وار کر کے اس کی گردن اڑا لینا، فتنہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ خاموش رہے، اتنے دیر میں پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، تو جلدی جلدی پردے کے پیچھے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کھڑا کر دیا حضرت ہانی نے، اور اس طرف خود بیٹھ گئے، درمیان میں ٹیبل ہے، آگے عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیا اور آپس میں بات چیت کرنی شروع کر دی، اور دوران گفتگو آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نیچے رکھی ٹیبل پہ۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے تلوار نہ ماری، تو بڑے حیران ہوئے، پھر دوبارہ آپ نے پگڑی رکھ لی اوپر، پھر اٹھا کے رکھی، تو ابن زیاد کہنے لگا یہ آپ پگڑی کیوں بار بار اتارتے ہیں؟ تو انہوں نے خیر وہاں پہ اس طرح کی بات کی کہ ذوف کی وجہ سے، اور چونکہ میں مریض ہوں تو ایسی کیفیت، وہ بندہ بہت تیز تھا۔ اس نے کہا نہیں، آپ یہ پگڑی کا بار بار اتارنا اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ جب اس طرح کیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل پھر بھی آپ نے وار نہ کیا، تو ابن زیاد اٹھ کر پھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ چلا گیا تو حضرت ہانی آپ آگے بڑھے اور عرض کی، حضرت آپ نے بڑا بہترین موقع ضائع کر دیا، اور بڑا اچھا وقت تھا، آپ تلوار مارتے اس کا سر جدا ہو جاتا اور یہ بڑا فتنہ تھا، یہ ختم ہو جاتا تو سارا ملک ہمارے پاس تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل جن کی تربیت امام حسین پاک نے کی تھی، اہل بیت اطہار کے اس فرزند نے جو بات کی وہ سمجھنے والی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جنگ اقتدار کی بالکل نہیں تھی، اصل تو لڑائی ساری اخلاقیات کی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت امام مسلم بن عقیل نے، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا کیوں جی؟ فرمایا 2 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پر تلوار کیسے چلا سکتا تھا، وہ ہمارے گھر مہمان بن کے آیا تھا، وہ اس وقت ہمارے گھر مہمان بن کے آیا ہوا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس پہ۔ اور دوسرا یہ ہے، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے تربیت یافتہ شیر ہیں، پیچھے سے وار کرنا یہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں اقتدار کی حرص اور ہوس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، یا رشتہ داروں میں آج کل حسد کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں درس دیا ہے، تمہاری جان جاتی ہے جائے، مگر اخلاقیات کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، تمہارے اخلاقی زاویے بلند ہونے چاہیے۔ اور آخری لمحے تک آپ نے، یعنی آخری وصیت جب پوچھی گئی کہ کیا وصیت ہے، تو یہ نہیں فرمایا مجھے چھوڑ دیا جائے، نہیں، آپ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری یہ زرہ بیچ کر مجھ پہ اتنا قرض ہے، میرا وہ قرض ادا کر دیا جائے۔
یعنی وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید جس وقت شہید ہوتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر قرض معاف نہیں ہوتا، وہ دینا پڑے گا. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جس کے ساتھ، اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اخلاق حسنہ اور اخلاق جمیلہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے حسن و حسین کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیں. تو وراثت کا مسئلہ بھی وہیں پہ حل ہو گیا تھا. حضور ان کو وراثت میں سے حصہ دیں. تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ام الحسن فلہ ہیبتی و سعددی، حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری ہے. آج بھی حسنی سادات کو آپ دیکھیں گے تو ان کی ہیبت اور ان کے ہاں سرداری یہ مسلم ہوگی. وَأَمَّ الْحُسَيْن، اور جو حسین ہیں فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، تو میری جرت و شجاعت اور میری سخاوت ان دونوں کی وراثت میں نے حسین ابن علی کو دی. تو آپ جرت دیکھیے یہ بھی حسن اخلاق ہے. میدان کربلا میں جب ابن سعد کے ساتھ عمر بن سعد کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو آپ تبری اٹھا کے دیکھ لیں، البدایہ و النہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، امام حسین پاک نے اس وقت آخری مرحلے میں بھی ان شرائط میں سے جو شرطیں ہیں ان میں کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو. ہمارے ہاں تو یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ کسی طریقے سے لڑائی بڑھے، نہیں. امام حسین پاک نے اس لمحے بھی آپ نے ان کے لیے آپشن رکھی کہ تم مجھے موقع دو تو میں سرحد پہ چلا جاؤں اور سرحد پہ میں کفار کے ساتھ ٹکراتا ہوا شہید ہو جاؤں. جو دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرے اور یزید کے معاملے کو آمنے سامنے کر دو، میں دمشق جاتا ہوں اور ہم اپنے معاملے خود حل کریں گے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ، مگر وہ تو دنیا کے کتے تھے اور دنیا کی ہرس اور ہوس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ کو شہید کر کے ہم دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جن کے لیے ہم وہ اقدار اسلامیہ وہ اخلاق حسنہ اور اسلام کی بنیادیں ہم ان کو کھیڑ دیتے ہیں. تو اس مرحلے میں بھی آپ نے امام حسین پاک نے یہ خیر کا پیغام دیا، مگر جس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا کے کتے اب اکٹھے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں جو اخلاق دیا آخری وہ یہ بھی دیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر. تو یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ میں سے. پھر اس پہ حق ڈٹ کر آپ نے دین متین کی ان سرحدوں پہ پہرا دیا. جب عطل الحدود، جس وقت حدود متعین وہ ختم ہو چکی تھیں اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا تھا، تو اس وقت اس حیثیت سے بھی پھر آپ کا روشن کردار ہمارے سامنے ہے. اور پھر اپنی جان، اور ایک خوبصورت پیغام ہے آخر میں، وہ یہ کہ امام حسین پاک نے اس سخت ترین مرحلے میں بھی نماز نہیں چھوڑی، سخت ترین مرحلے میں بھی اذان نہیں چھوڑی، اور اپنے اہل بیت اطہار کو جو آپ نے وصیت کی اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، کیا کہ میری بہن کسی بھی حال میں پردے کو ترک نہیں کرنا. آج امت کی بیٹیاں کہیں یورپ کی طرف دیکھتی ہیں، کہیں کفر کی طرف دیکھتی ہیں. ان سب کا علاج سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت پڑھنے میں. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے. یہ وقت گزر گیا، حضرت سیدنا علی اکبر شہید ہو گئے، سیدنا علی اصغر شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے. لیکن ایک پیغام ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا علی اکبر کو شہید کیا تو جس شخص نے کیا، حسین ابن نمیرہ، اس نے اپنا نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں توڑ دیا، انی توڑ دی. اور یہ دیکھ کر حضرت امام زین العابدین آپ ایک بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے. کچھ وقت گزرا، امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں آ گئے، اور ایک رات آپ اسی طرح آپ رات کو نکل پڑتے تھے، اور جب آپ کا جنازہ ہوا تو جنہوں نے آپ کو غسل دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کندھوں کے اوپر یہاں ابھرے ہوئے نشان تھے. تو صاحبزادہ جی سے پوچھا گیا کہ یہ کندھوں پہ ابھرے ہوئے نشان کیوں ہیں؟
تو امام باقر فرمانے لگے رات کو ابا جی اپنے کندھوں کے اوپر روٹی کی بوری اٹھا کر ہر گھر میں جا کر روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک رات اسی طرح آپ نکلے تو صحرا میں آپ چراغ جلاتے تھے کہ کوئی بھٹکا بھولا مسافر نہ ہو، تو ایک شخص آپ کو مل گیا تو اس نے کہا میں رستہ بھول گیا ہوں، مکہ شریف جانا ہے۔ آپ اسے لے آئے اور 1 ہفتہ تک اس کی میزبانی کی، اسے کھانا کھلایا 1 ہفتہ، اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے مکہ شریف کے رستے پہ جا کر آپ نے اسے کچھ درہم بھی دیے کہ یہ رستے کا کرایہ بھی رکھ لیں۔ تو اس شخص نے کہا جب اس نے وہ پیسے پکڑے نا تو ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو فرمایا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں حضور، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو کبھی یہ سلوک نہ کرتے۔ فرمایا میں نے تو تجھے پہلی رات کی تاریکی میں ہی پہچان لیا، تو وہی حسین بن نمیرہ ہے جس نے میرے بھائی حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ توڑا۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے یہ مجھ پہ احسان کیوں کیا، پھر یہ اخلاق، یہ رویے؟ تو خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس وقت ہم مہمان تھے، تم کوفہ والے میزبان تھے، تم نے جو سیکھا اپنے بڑوں سے تم نے وہ کیا، یہاں تم مہمان تھے اور ہم میزبان تھے، اور ہم نے اپنے نانا جان سے جو سیکھا ہم نے وہ کر دیا۔ تو دوستو یہ ہیں ان کے اخلاقی زاویے۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی جھلک وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے پیش کی ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے بھی یہی گزارش کروں گا جو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کی کہ ہم دوسرے شہروں میں بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو یہی طریقہ ہے کہ نماز مغرب کے فوراً بعد ایک مختصر تلاوت، مختصر نعت، اور اس کے فوری بعد یہ ہمارا اخلاقی پروگرام ہوگا جس میں درس اخلاق ہوں گے، جس کا خصوصی تعلق بچوں کی تربیت کے ساتھ، گھروں کی تربیت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، اور باہمی جو ہمارے ہاں اس طرح کی پریشانیاں ہیں تو ان کے علاج کے لیے یہ ایک صوفیانہ طرز عمل کا ہمارا پروگرام ہوگا۔ آپ احباب اس میں ضرور تشریف لایا کریں اور پورے ذوق کے ساتھ تشریف لایا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اس خوبصورت گلشن کو آباد و شاد فرمائے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب، حضرت قبلہ غلام فخر الدین صاحب، قبلہ قاری یونس صاحب، مفتی کلیم اللہ صاحب، اور یہاں کی پوری ٹیم، یہاں کے جتنے احباب ہیں، اللہ ان سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں کروڑہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔